آپ سن رہے ہیں ناول خیال یار، رائٹر سمیرہ حمید۔ وہ نہیں مان رہی پاپا۔ نورین پھر ان کے پاس موجود تھی۔ بلاؤ اسے اور تم جاؤ۔ یہ سب انکار اور تکرار کیوں ڈیڈ؟ وہ آتے ہی حیرانگی سے بولی۔ جسٹس امتیاز کی طرف سے آنے والا یا جانے والا مجھے نہیں معلوم کرنا۔ ان کی دولت، رتبہ، کم آن ڈیڈ، مجھے عہدے مت گنوائیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ چاہتے ہیں میں بات صاف صاف کروں تو سنیں۔ میں بے حد اور بے حد محبت کرتی ہوں ہادی سے۔ کیا اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں؟ میں نے تو سوچا تھا آپ سب لوگ خوش ہوں گے۔ آپ سب کو لگتا تھا کہ میں ضدی ہوں اور اپنی مرضی کروں گی، اور نہ جانے وہ اپنی مرضی کس طرح کی ہوگی۔ اب ہادی کا کہہ دیا ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو؟ نورین، وہ دھاڑے اوصاف ڈر گئی۔ لے جاؤ اس بے شرم کو یہاں سے۔ ان کی بات پر اوصاف حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ حیرت سے ہی سدھم بھی دیکھنے لگی۔ اوصاف کی اتنی جرأت کہ وہ ہادی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دادا کا انداز اسے اچھا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے ہی کسی انداز میں ہادی اوصاف کو جھڑک دے گا۔ نہ جانے اب کیا سمجھ رہے ہیں۔ اوصاف وہیں کھڑی تھی۔ میں نے ہادی کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہا ہے۔ ہادی آئے یا ہادی کا باپ آئے، ہوگا وہی جو میں کہوں گا، سمجھی تم؟ دادا پھر غصے سے چلائے۔ اوصاف خاموش انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ہادی بھی وہاں موجود تھا۔ تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ اس کے آتے ہی دادا نے دونوں کو ایک ساتھ دپٹ دیا۔ ان کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ ہادی، ڈیڈ نہ جانے کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ اوصاف وہاں سے جانے والی نہیں تھی، نہ ہی ہادی کو جانے دینا چاہتی تھی۔ اوصاف تم جاؤ یہاں سے، ہادی نے نرمی سے کہا، اور اوصاف چلی گئی۔ سدھم جانتی تھی کہ اوصاف زبردستی اپنی ہر بات منواتی ہے، ورنہ ہادی اس کی آدھی بات بھی نہ سنے۔ دوستی اپنی جگہ، مگر وہ ہادی پر بیجا مسلط تھی۔ اس نے خود کو اس کے گرد جال کی طرح بن دیا تھا۔ ہادی، تم بھی جاؤ، مجھے تم دونوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دادا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ میں نے تمہارے لیے سدھم کو پسند کیا ہے، بس مجھے انکار نہیں سننا۔ دادا نے بات الجھا کر کی، سیدھی طرح کرنی چاہیے تھی۔ ہادی حیران سے انہیں دیکھنے لگا۔ سدھم کو کون ناپسند کر سکتا ہے دادا؟ وہ اتنی پیاری ہے، لیکن اوصاف کے مقابلے میں آپ کسی کو بھی لا کر کھڑا کر دیں تو میں انکار ہی کروں گا۔ آپ جانتے ہیں میری اور اوصاف کی دوستی کو۔ چھپ کر ان کی باتیں سنتے کھڑے کھڑے سدھم کی جسم سے جان نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک دم سے ایسی ٹیس اٹھی کہ اس کے لیے وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ اگر اوصاف نہ ہوتی تو میں کبھی آپ کو انکار نہ کرتا۔ اب آپ بھی مت کریں۔ ہادی کی آواز اس کی تکلیف کے بار کو بڑھا رہی تھی، لیکن وہ اس کی آخری بات سے متفق تھی۔ اگر اوصاف نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتی تو اسے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یا کم سے کم اس کے اور ہادی کے درمیان تو بالکل نہیں۔ ہاں، اسے نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اور ہادی کے درمیان۔ سدھم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو تم مجھ سے متفق ہو؟ ہاں، لیکن تمہیں پہلے ہادی کا تعین کر لینا چاہیے۔ میں کر چکی ہوں تعین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ کر چکی ہوتی تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور سر کی طرف اشارہ کیا۔ روشن پیشانی سے پھوٹنے والا سیاہ چال اس کی روشن آنکھوں کو بے نور کرتا اس کے دل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گمراہی اپنے سب ہتھیار لیے اس کی شہرت پر وار کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس کی تیاریوں کو عروج سدھم نے دیا تھا، جیسے آغاز سدھم نے کیا تھا۔ سدھم نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھو، میری بینائی جا رہی ہے، تم مجھے اندھا کر رہی ہو، میری سماعت دھوکہ دہی پر آ چکی ہے، میری زبان دعوے کر رہی ہے۔ دیکھو سدھم، تم میرا کیا حال کر رہی ہو؟ کیا تم نے میرا حسن نہیں دیکھا؟ کیا اس حسن نے تمہیں مبہوت نہیں کیا؟ کیا اب تمہیں غلاظت اور کراہیت دکھائی نہیں دے رہی؟ خوف محسوس نہیں ہو رہا؟ اور کیا تمہیں خود کو اللہ سے الگ کر لیے جانے کا کوئی صدمہ نہیں؟ میں بدصورت ہوتا جا رہا ہوں، اور تمہیں اپنے گناہ کے حسن پر ناز ہے۔ تم اپنا وعدہ کیوں توڑ رہی ہو سدھم؟ کون سا وعدہ؟ تم نے خود سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم ہمیشہ ہادی کو خوش رکھو گی، جو وہ چاہے گا وہی کرو گی؟ میں نے کبھی اسے ناخوش نہیں کیا۔ تم جلد ہی اس کی خوشنودی کھو دو گی۔ کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ دیکھو میری حالت کیا ہو گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میں نے کتنی بار مانگا ہے،
کتنی راتوں میں، کتنے سجدوں میں زبان تھک گئی ہے، اب دل رو رہا ہے، اب بس آج میں اوصاف کو زہر پلا دوں گی، وہ مر جائے گی، تم اسے قتل کر دو گی، تم مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گے ستم، میری پناہ مجھ سے نہ چھینو ستم، اسے مر جانا چاہیے۔ اس نے انتہائی نفرت سے کہا، یہ ظلم ہے، مر تو اس خیال کو جانا چاہیے جو تم نے نفس کی گرہ میں باندھ لیا ہے، تم انسان سے شیطان بن رہی ہو، تم اشرف ہونے پر راضی نہیں رہنا چاہتی، تم رتبے سے گر رہی ہو۔ وہ شدید کرب سے بولا، محبت سب سکھا دیتی ہے۔ اس نے گردن کو اکڑا کر کہا، یہ سب جو تم نے سیکھ لیا ہے محبت نے سکھایا ہے؟ ہاں۔ اس نے غرور و تکبر سے گردن کو اور اکڑا لیا۔ کس کی محبت سے؟ خیال رو دینے والے انداز سے بولا۔ ہادی کی محبت نے۔ انداز میں اور غرور چھلکنے لگا۔ ہادی کی نہیں، انسان کی محبت نے۔ وہ صرف انسان نہیں ہے، وہ چلائی، صرف ایک انسان ہی ہے، ورنہ اس کی محبت تمہیں بے صبرا نہ بنا دیتی، وہ تمہیں ناشکری اور گناہ کی طرف راغب نہ کرتی۔ تم نے غور ہی نہیں کیا ان سب پر، غرور اور تکبر پر، شر اور خیر پر، گناہ اور ثواب پر، تم سب بھول گئی ہو۔ ایک محبت نے تمہیں سب بھلا دیا ہے۔ تم نے تکبر سے سر اٹھا کر خود کو گناہ کے میدان میں کھڑا کر لیا ہے۔ تم نے دعا کے لیے ہاتھ گرا کر اپنی مرضی کے لیے اٹھا لیے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے جس نے تمہیں منکر بنا دیا ہے؟ اللہ سے محبت کرتی تو یہ سب نہ سیکھتی۔ انسان سے محبت نے تمہیں اتنا کچھ سکھا دیا۔ تم ایک انسان کو مارنے جا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم محبت کرتی ہو۔ یہ ہے وہ محبت؟ ہاں، یہی ہے وہ محبت۔ مجھے اب یہی محبت چاہیے۔ مجھے اور احسن کو ہادی اور اس اوصاف کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ احسن اور نورین آج ایک ساتھ آئے تھے۔ ہادی ستم کا مگیتر ہے، دادا کڑے تیور لیے بولے۔ ہادی اوصاف کے ساتھ خوش رہے گا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ستم کے ساتھ بھی خوش رہے گا۔ دادا اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ خواہ مخواہ ضد کر رہے ہیں پاپا۔ کیا سدھم تمہاری بیٹی نہیں ہے احسن؟ ساری حمایت تم اوصاف کی ہی کر رہے ہو۔ بیٹی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ دونوں کی پسند کو جانتا ہوں، بلکہ سب جانتے ہیں کہ اوصاف اور ہادی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سدھم سے پوچھا ہے اس کی پسند کیا؟ سدھم کسی کے ساتھ بھی خوش رہ لے گی مگر اوصاف نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں سدھم اور اوصاف کے فرق کو۔ سدھم مسکین ہے اور اوصاف نہیں۔ دادا نے تنزیہ جتایا۔ نورین نے جزبز ہو کر پہلو بدلا۔ دونوں میں ایک ہی فرق تھا، ایک محبت کرتی تھی اور اظہار بھی کرتی تھی، جبکہ دوسری محبت کرتی تھی اور خاموش رہتی تھی۔ گھر میں چلنے والی صورتحال سے سدھم اچھی طرح واقف تھی۔ وہ لائبریری ہال اور دادا کے کمرے میں ہونے والی ساری گفتگو کو جانتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے کھول لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے خبری میں ماری جائے۔ ہادی اپنے کنسرٹ کے لیے شہر سے باہر تھا اور اوصاف بھی اس کے ساتھ تھی۔ دادا بہت بے چین رہتے تھے۔ وہ کسی کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی دادا اس کا حق کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ ہادی سدھم کا حق تھا اور ان کا فرض تھا اس کا حق اسے ہی دینا۔ نورین آنٹی نے ایک بار پھر دادا، تایا جی، پھپھو، عقیل انکل اور نرگس آنٹی کو بات چیت کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ نہ جانے کیوں وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں نورین، ہادی کے رشتے کے لیے میں صرف سدھم کے لیے ہاں کروں گی۔ اس جواب نے نورین کی گویا زبان چھین لی۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ سدھم کے لیے یہ الفاظ نرگس کہہ رہی، زویا کی بیٹی کے لیے جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی۔ دادا نے فخر سے نرگس کو دیکھا۔ آج پھر نرگس نے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ نورین اپنا غصہ بمشکل دبا کر بولی۔ ان کی بیٹی کے مد مقابل ایک صفر لڑکی تھی۔ یہ بھی ان کی بے عزتی ہی تھی کہ ایسی لڑکی ان کی بیٹی کے مقابلے پر جیت رہی ہے۔ میں ہادی کو سمجھا لوں گی۔ ایک مرتے ہوئے انسان سے میرے شوہر نے وعدہ کیا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، میری بھی ایک بیٹی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کس کس سے کیا کیا وعدہ لینا پڑے گا۔ وقت بدلتے اور موت آتے دیر نہیں لگتی۔ اوصاف ایسا نہیں ہونے دے گی بھابھی۔ تم اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ سدھم کا رشتہ سالوں پہلے ہی طے ہے۔ نرگس اوصاف کو لے کر کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں تو آپ کو سمجھا رہی ہوں، گھر میں لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ ہادی نہ صحیح شرجیل ہے، جذباتی ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ عقیل نے وعدہ کیا تھا تو شرجیل سے کر دیتے۔ سدھم اسی گھر میں رہے گی،
وعدہ بھی پورا ہو جائے گا آپ کا۔ دادا اس بات پر سوچنے لگے۔ نرگس بھی خاموش ہو گئی۔ اوصاف اور ہادی نہیں مانیں گے۔ آپ سب مان جائیں۔ اگر ہادی سدھم کے لیے مان جاتا تو آپ ان دونوں کی کر دیں۔ اوصاف نہیں بھی سمجھے گی تو کیا کر لے گی؟ نورین نے منہ بنا کر کہا۔ اوصاف کے ہوتے ہوئے ہادی سدھم کے لیے کیسے مان جائے گا؟ سب جانتے تھے اوصاف زمین آسمان ایک کر دے گی، خود کو جلا دے گی، دنیا کو آگ لگا دے گی، مگر اپنی منوائے گی۔ اسے ہادی چاہیے تھا اور بس۔ اور اسے سدھم کو اسے کیا چاہیے؟ یہ سوچنے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اوصاف اور ہادی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ کسے پسند کرتی ہے کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا۔ انسان اتنا منہ زور کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا انسان کو بنانے والے کو معلوم نہیں تھا اس کی منہ زوری کا، اس کی خواہش کی حد کا؟ معلوم تھا، اسی لیے اس نے لگامیں دی۔ میں نے وہ لگامیں نہیں دیکھی۔ کیا تم اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند نہیں کرتی سونے کے لیے؟ وہ ایک قدرتی عمل ہے، وہ تمہاری چاہ ہے۔ تم جانتی ہو آنکھ بند کر کے تمہیں نیند لینی ہے، یہ تمہارا حکم ہے۔ تمہاری آنکھ کو، تمہارے جسم کو، تمہارا یہ حکم ہی تمہاری لگام ہے۔ خواہش نفس ہے اور نفس کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا ہے جو اس لگام سے نہیں ہوتا؟ محبت، یہ بے بس کر دیتی ہے۔ نہیں ستم، بے بسی تمہاری مٹی میں نہیں کودی گئی، یہ تمہاری اپنی تخلیق ہے۔ میں بشر ہوں، کچھ تخلیق نہیں کر سکتی۔ کیا تم اپنی خواہشات تخلیق نہیں کرتی؟ کیا تمہاری چاہ تمہاری تخلیق نہیں؟ تم مجھے دلائل میں ہرا سکتے ہو، میں کتنے بھی دلائل میں تمہیں ہرا دوں، تمہارا ایک بد عمل تمہیں جتا سکتا ہے۔ میری کوشش کتنی بھی زور آور کیوں نہ ہو، یہ تمہارے کر دینے کے عمل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں کتنا بھی طاقتور ہوں، کسی ضعیف بوڑھے کی طرح کپ کپانے میں وقت نہیں لوں گا۔ میں کتنا بھی خدا کے قرب کا طلبگار ہونا چاہوں، تمہاری بشری طلب کے بوجھ تلے دب کر رہ جاؤں گا۔ تم انسان عمل اور بد عمل کے خالق ہو، تم ہر پل اپنے اندر نئے پیمانے نافذ کرتے ہو۔ میں کتنا بھی یادداشت میں جمال رب کا نظارہ کرتا رہوں، تم کمال فن سے نظارے کو بھلا دینے پر مجبور کر دو گے۔ قادر تو تم ہو نیک اور بد پہ، اپنے راستے، اس راستے کی منزل پہ۔ جب حقیقی قادر اپنی قدرت نہ دکھائے تو انسان کو قادر بننا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کی صفت حقیقی پر ایسے شک نہ کرو سدھم، مجھے اتنا شرمندہ نہ کرو، جس سے محبت کے دعوے کر چکی ہو اس پر ایسے شک نہ کرو۔ کیا تم نے کبھی اس پل پر غور نہیں کیا جب ایک ہو کر ہم سب نے اللہ کو اپنا خالق مانا تھا، اس کے سامنے ایسے جھکے تھے کہ دوبارہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ کہ تمہیں یاد نہیں کہ دنیا میں آنے کے لیے ہم کیسے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ جاتے تھے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہماری تخلیق کا لمحہ کیسا تھا؟ اور کیا تم یہ بھی یاد کرنا نہیں چاہتی کہ ہم نے فرشتوں پر رشک کیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنے نفس کے حکم کے تابع نہیں؟ اور کیا ہم نے دلوں میں یہ عہد نہیں کیا تھا کہ ہم بھی ایسے ہی پابند ہوں گے، اپنی حدود میں، اپنے رب کی رضا میں، اپنے خالق کی محبت میں؟ بس انسان بھٹک جانے والا بھی ہے اور بھٹکا دینے والا بھی۔ ٹھیک کہا اللہ نے، انسان بہت جلد باز ہے۔ یہ دنیا جلد بازی کا بازار ہے، یہاں کچھ قائم نہیں، یہاں کسی کو دوام نہیں۔ اس بازار میں ایسا کیا ہے جس کے لیے حقیقی محبت کو بھلا دیا جائے؟ کیا تم دیکھتی نہیں کہ ولیوں نے کیسے اپنے محل چھوڑ دیے، اپنے رتبے، اپنی شان و شوکت، وہ سب کچھ جو ان کے پاس تھا؟ کس لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ تم ایک انسان کو چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اللہ کی محبت خریدی نہیں جا سکتی؟ اور بس صرف ایک انسان خود جو یہ محبت حاصل کر سکتا ہے، کہ تم ہو جو اللہ کی ساری محبت پا سکتی ہو۔ دیکھو اللہ نے اپنی محبت کی کیا قیمت رکھی ہے۔ اس نے اپنی محبت میں انسان کی بندگی رکھی ہے۔ اس کا بندہ بن جاؤ سدھم، اسی کی بندگی میں رہو۔ جب لوگ اتنا کچھ برا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں کیوں؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میری ماں نے کبھی نہیں کیا۔ اللہ نے انہیں سزا نہیں دی اور مجھے سزا دلوا دی۔
اللہ کو اپنی انصاف پسندی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اسے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے جب لوگوں کو انصاف ملنا بند ہو جاتا ہے یا اس میں دیر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سرکش ہو جاتے ہیں، وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ دکھ ہو یا صبر، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جب کوئی بے صبرا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے سکون ہو جاتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے۔ جانتی ہو صبر کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ صبر ایک بہلاوا ہے جو اسے دے دیا جاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ صبر ایک تالا ہے جس کی چابی بے بسی ہے، ایک ایسا گھونسلہ جس کے پرندے پر کٹے ہیں، ایک ایسی شرینی جو دکھ کے تلخی میں گھولنے کے لیے دے دی جاتی ہے۔ جب تم نے کبھی صبر کیا ہی نہیں تو تم اتنی تلخی سے بات کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے بچپن سے آج تک صبر ہی تو کیا ہے۔ کیسے؟ مجھے تمہیں تفصیل نہیں بتانی، میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ میں بتاتا ہوں۔ جب تم آنکھ کھولتی تھی تو تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، تمہیں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب تمہیں نور عطا ہو اور تم بینا ہو جاؤ۔ تم نے دعائیں کی کہ تمہاری سماعتیں تمہارے اختیار میں دے دی جائیں تاکہ تمہیں کم سے کم وہ سنائی دے جو تم سننا چاہو۔ تمہیں چاہ تھی کہ کاش تم اپنی مرضی سے اپنی زبان کا استعمال کر سکو، تمہیں وہ قوت عطا ہو جو زبان تک لقمہ لے جانے میں کارگر ثابت ہو۔ اور بس کرو، میں اکیلی نہیں ہوں جس کے پاس آنکھ ناک کان ہے۔ تو پھر تم اکیلی نہیں ہو جس نے دکھ کا ذائقہ چکھا، غم کو سہا، جو بے بس ہوا، جسے لاتار کر دیا گیا، جس کی ماں مر گئی، جو تنہا رہ گئی۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، میں اکیلی نہیں ہوں، پھر میں گناہ کرنے میں بھی اکیلی نہیں ہوں۔ جو معمولی غموں پر صبر کرنے سے قاصر ہے، وہ گناہ کی سزا کس صبر سے کاٹے گا؟ تا عمر دکھوں کو سہتے رہنا بھی سزا ہی ہے۔ تم چاہتے ہو میں آنسو بہا کر بیٹھ جاؤں؟ ہاں، تم بیٹھ جاؤ، لیکن فیصلے کے انتظار میں۔ فیصلہ جو میرے حق میں نہیں ہوگا، فیصلہ جو تمہارے لیے ہوگا، وہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو۔ اگر تم سے پوچھا جاتا تو تم تو انسان ہونا بھی پسند نہ کرتی، اب انسان بن چکی ہو تو خدا بن رہی ہو۔ تم اللہ کی حمایت کے لیے آئے ہو۔ اللہ کو اپنی حمایت کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تو تمہاری حمایت کے لیے آیا ہوں، تمہیں بچانے آیا ہوں۔ تم بس یہ چاہتے ہو میں اپنی محبت کا خون کر دوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم محبت کو پا لو، حقیقی محبت کو۔ اللہ کی محبت اگر کافی ہوتی تو دنیا میں مرد اور عورت کا جوڑ نہ بنتا۔ اللہ کی محبت اگر ناکافی ہوتی تو اس مرد اور عورت کا جوڑا ہی نہ بنتا۔ رشتے اور تعلق محبت میں حائل نہیں ہوتے۔ ماں باپ، بہن بھائی، شوہر اولاد، یہ سب تو زندگی کی مقررہ مدت میں ساتھ نبھانے والے رشتے ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ روز قیامت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی؟ ماں کو اولاد کی فکر ہوگی، باپ کو اپنے خاندان کا پتہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تب صرف ایک تعلق اہم ہوگا، اللہ اور بندے کا، جو تب اہم ہوگا وہ اب کیسے غیر اہم ہو سکتا ہے سدم؟ حقیقی تعلق تو تمہارا اور اللہ کا ہے، باقی سب تو فانی ہے، باقی سب تو فانی ہے۔